السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الإبانة الكبرى يقول بسنده يقول حدثنا أبو الفضيل جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو همام قال سمعت أبي قال سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه وَإِذَا رَأَيْتَهُ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ فَيْأَسْ مِنْهُ فَإِنَّ الشَّابَّ عَلَى أَوَّلِ نُشُوئِهِ۔ گزشتہ درس کے اندر ہمارے بیچ جو باتیں آئی تھیں ان میں ایک بہت اہم بات یہ آئی تھی کہ نوجوان جو نوجوانی میں جو لڑکا ہے جو بھی لڑکا یا لڑکی جو بھی ہو، نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اگر نیک ہو جائیں، دینداری کی طرف آ جائیں نوجوان لوگ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کو کسی صاحب سنت کا ساتھ مل جائے۔ صاحب سنت کا مطلب ہوا کہ جو عقیدہ، عمل اور فکر اور چال چلن، کردار، تمام چیزوں میں طریقے سلف پر ہو، منہج سلف پر ہو۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ ومن اتبعہم باحسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کے صحابہ کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کی پیروی کرنے والے لوگوں کا طریقہ جو ان کے طریقے پہ چلتے ہوں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہی ہے۔ تو یہی سنت ہے۔ عقیدے میں، عقیدے کی کتابوں میں جب سنت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ عقیدہ، عمل، یعنی پوری زندگی میں طریقۂ نبوی اور طریقۂ سلف۔ تو اسی والی حدیث کے ساتھ یہ والی روایت مل کر کے آ رہی ہے کہ امام ابن بطہ اپنی سند سے نقل کر رہے ہیں عمرو بن قیس الملائی کا قول، کہتے کہ اذا رأیت الشاب، اگر کسی نوجوان کو دیکھو، اول ما ینشأ مع اہل السنة والجماعہ، اور ابتدائی میں وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ پرورش پائے اور ان کا ساتھ مل جائے اس کو۔ اہل سنت کا اور اہل جماعت کا مطلب جو سلف کے طریقے پر ہیں، اہل سنت والجماعت، ان کا ساتھ اگر مل جائے کسی نوجوان کو، اور تم اس نوجوان کو دیکھو کہ وہ سنت کے طریقے پہ چل رہا ہے اور اہل سنت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، فرجہ، تو اس سے امید رکھو خیر کی، اس سے خیر کی امید رکھو اور یہ توقع رکھو کہ وہ انشاءاللہ بہتر راستے پہ رہے گا اور خود بھی دین کے لیے کچھ اچھا کر سکے گا، کیونکہ نوجوان جو ہوتا ہے وہ سماج کے اندر تبدیلی لانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ نوجوان کے ساتھ ہر محاذ پر زندگی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کے اصل جو ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ فوج بھی نوجوانوں کی ہوتی ہے اور پولیس بھی نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ نوجوان لوگ ہی کام کرتے ہیں، وہی تعلیم سیکھتے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں، ابتدا انہی سے ہوتی ہے۔ تو کسی بھی تعلیمی انقلاب ہو، تجارتی انقلاب ہو، صنعتی انقلاب ہو یا کسی بھی طرح کا انقلاب ہو، شباب اور نوجوان ہی لاتے ہیں۔ لہٰذا اس سے امید رکھ لو، اگر یہ اہل سنت کے ساتھ ہے تو اس سے امید رکھو کہ یہ خود بھی ٹھیک رہے گا اور اس کے ذریعے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ، اور اگر تم اس کو بدعتیوں کے ساتھ دیکھو، نوجوان اپنی نوجوانی میں بدعتیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، فَيْأَسْ مِنْهُ، تو اب اس سے تم نا امید ہو جاؤ، اس سے امید نہ لگاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّابَّ عَلَى أَوَّلِ نُشُوئِهِ، کیونکہ نوجوان ابتدا میں جس
چیز پر نشأت پاتا ہے، تربیت پاتا ہے، اس کی زندگی اسی چیز پر قائم رہتی ہے عموماً. یہ عمومی انداز کی بات ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ من شب علی شیء شاب علیہ. یہ بھی ایک قول کسی کا ہے کہ کہتے ہیں کہ من شب علی شیء، جو انسان جس چیز پر جوان ہوگا، نوجوان ہوگا، بچپن سے جو چیز اس کو ملے گی اور نوجوان ہوتے ہوتے اور جوانی کی عمر میں جو عادت اس کی رہے گی بچپن سے، شاب علیہ، اسی پہ بوڑھا بھی ہوگا، یعنی بڑھاپے تک وہ عادت اس کی جائے گی. تو کیا ہوتا ہے، اگر سنت کے مطابق تربیت ہوئی ہے، اہل سنت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، تو پھر بڑھاپے تک وہ سنت پر قائم رہے گا اور سنت کی تبلیغ بھی کرے گا، نشر و اشاعت کرے گا اور اس کے راستے میں اپنے آپ کو لگا کر کے محنت کرے گا. اور اگر بدعتی بن گیا، یہ چیز اتنی اہم ہے کہ سمجھ لیجئے پورے سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ جڑ ہے. اگر آپ نے یہ ٹھیک کر دی اور کسی نے اس چیز کی طرف توجہ دے لی تو سمجھ لیجئے بہت بڑا کام ہے. تو اس لیے ہمارا سب کا یہ فرض ہے کہ ہم نوجوانوں کو خود بھی اپنے آپ کو اس پر لگائیں سنت پر، اور نوجوانوں کو لائیں، نوجوانوں کو اس بات پر مطلب ایک طریقے سے قائل کریں کہ وہ سنت کے راستے پر چلیں. سنت کی اہمیت ابھی اس کتاب میں آپ آگے دیکھیں گے، سنت کی اہمیت پر ہی کلام چلے گا. شروع سے بات چل رہی ہے بدعت کی مخالفت پر، بدعت کے پھیلنے پر. ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور سلف کے اقوال کی روشنی میں ان کے اپنے واضح سلف سے نقل کیا کہ وہ رویا کرتے تھے حالات کو دیکھ کر کے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر نوجوانوں کو سنت کی طرف لے آیا گیا تو پورے سماج کا سدھار ہو جائے گا. یعنی اگر ایک نوجوان چاہے ابھی اس کی نوجوانی میں ابتدائی نوجوانی کا وقت ہو، جتنا زیادہ ابتدائی وقت ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہے اس کے لیے کہ سنت پر ابتدا میں آ جائے. نوجوان کو اگر ہم سنت پر لے آئے اور وہ سنت پر قائم ہو گیا تو کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ خود بھی ٹھیک ہوگا، اور آگے چل کے وہ شادی کرے گا تو شادی کی زندگی میں بھی وہ ایک دین پر اور سنت پر قائم رہے گا. ایسی بیوی تلاش کرے گا جو سنت پر چلنے والی دیندار ہو، اور پھر اس کو وہ دین پہ چلائے گا بھی. ان دونوں کے ذریعے جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی دین پر تربیت پائے گی. تو گویا پورا سماج اور پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. اور آج ہمارے سماج میں جو خرابی ہے، جو بے دینی ہے، جو انحراف ہے، ہم تقریریں چاہے کتنی ہی کر لیں، کتابیں کتنی ہی لکھ لیں، کتنا ہی علماء خطبوں میں ممبروں پر چیخ کر پبلک کو، عوام کو جو ہے ان کو جھنجھوڑیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا واحد علاج نوجوان ہیں. بس نوجوانوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی شادی کی عمر کے قریب ہیں یا شادی کے لیے آگے آئیں گے، شادی کر رہے ہیں یا کر بھی چکے ہیں، ان لوگوں کو اگر سدھار لیا آپ نے تو گویا ان کے بعد کی نسل پوری سدھر جائے گی. رہے وہ لوگ جو پہلے کے ہیں، بزرگ ہیں، تو بزرگوں کی آج کل کہاں چلتی ہے؟ بزرگ اپنے گھر میں کہاں ان کی کوئی بات مانتا ہے؟ نوجوان تو بگڑ چکا ہے تو باپ کی بات کہاں مانے گا؟ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ نوجوان بگڑا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے گھر کے اندر وہ ماحول نہیں تھا، وہ دین کا، وہ تبلیغ کا، وہ نماز پڑھنے کا ماحول نہیں تھا، قرآن لے کے بیٹھنے کا ماحول نہیں تھا. ماں باپ کے پاس وقت شاید دوسری چیزوں میں مشغول ہو کر کے گزر گیا، اور ان کے پاس دین کی باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا. یہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گھروں میں ماحول پیدا ہو. صلاۃ، ایک آدمی اپنے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بھی گھر جا کر کے سنتیں پڑھے، نوافل پڑھے، تاکہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے اس کو دیکھیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو اس صلاۃ میں شریک کرے تاکہ بچے تربیت پائیں. ماں بچیوں کو لے کر کے نماز پڑھے، اپنی فرض نمازوں میں بچیوں کو کھڑا کرے، چاہے چھوٹی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ جتنے چھوٹے سے آپ عادت ڈالیں گے وہ اتنے ہی زیادہ مضبوط اس کا شوق ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. تو یہیں سے شروعات ہونی ہے اور یہیں سے اصلاح ہوگی، ورنہ صرف تقریر کرنے سے یا لوگوں کو تلقین کرنے سے یا
کتابیں لکھنے سے اور دیگر ذرائع سے بات پہنچانے سے کچھ نہیں ہوگا، عملاً کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ کارگر اور فائدہ مند کام نوجوان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس پر امت کے تمام افراد کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امام ابن بطہ ایک اور روایت لا رہے ہیں انہی قیس بن عمرو کے قول سے، اسی بات کی مزید وضاحت، کہتے ہیں کہ ان الشاب لینشأ، نوجوان بڑا ہوتا ہے، تربیت پاتا ہے، نشوء پاتا ہے، نشو نما پاتا ہے، فإن آثر ان یجالس اہل العلم، تو اگر وہ نوجوان اپنی ابتدائی نوجوانی کے وقت میں اگر وہ توجہ دے اور ترجیح دے، آثر معنی ترجیح دینا ہوتا ہے، ترجیح دے کس بات کو؟ ان یجالس اہل العلم، کہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دے۔ دیکھیں پچھلے والی روایت میں تھا کہ نوجوان کو اگر تم دیکھو اہل سنت کے ساتھ تو اس سے امید رکھو خیر کی، اور سماج کے تبدیلی کی، اچھائی کی طرف آنے کی امید رکھو۔ اب اسی کے لیے گویا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ نوجوان اہل سنت کے ساتھ کیسے رہ پائے گا، کس طریقے سے ہم اہل سنت کے قریب لا سکتے ہیں اس کو۔ تو طریقہ بتا رہے ہیں کہ نوجوان جس وقت بڑا ہو رہا ہو، لڑکا 13-14 سال کی عمر میں آ رہا ہو، اس وقت فإن آثر، اگر وہ ترجیح دے لے، نوجوان اگر ترجیح دے اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو، گویا ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم ایسے بچوں کو جو 12-13 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، اس عمر کے بچوں کو اور ان کے اوپر کے بچوں کو اہل علم کی مجلسوں میں لے کر کے آئیں، تبھی تو وہ ترجیح دے گا، ورنہ تو اس کی عمر میں کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، وہ دوسری چیز میں جائے گا۔ تو ماں باپ کا فرض ہے یہاں بھی، یا گھر کے بڑوں کا فرض ہے کہ وہ خود بھی اہل علم کی مجلس میں جائیں اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو جو ابھی نوجوانی کی عمر میں آ رہے ہوں ان کو لے کر کے آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ترجیح دے اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کی کو ترجیح دے، کاد ان یسلم، تو قریب ہے کہ وہ بچہ، وہ نوجوان بچ جائے گا فتنوں سے، بگڑنے سے، خراب ہونے سے۔ نوجوان کے خراب ہونے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو شکل ہوتی ہے کہ اگر اس کو فساق کا ساتھ مل گیا، فاسق و فاجر کا ساتھ، لوگوں کا ساتھ مل گیا، بدبختوں کا، بدکاروں کا، سیاکاروں کا ساتھ مل گیا ہے۔ آج کل نوجوانوں ہی کو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، کم عمری میں ہی خراب عادتیں ڈلوا دیتے ہیں، اور خاص کر مسلم سماج کے اندر خصوصی طور پر نشہ وشہ اور کیا کیا چیزوں میں ڈالنا۔ نوجوانی میں جذبات بھڑک رہے ہوتے ہیں، بچہ دھیرے دھیرے 13 سال 14 سال میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اگر فسق و فجور میں چلا گیا تو اس کی زندگی فسق و فجور میں تباہ ہو جائے گی۔ تو اور دوسری شکل، اگر وہ دین پر ہی رہا لیکن بدعتیوں کے ساتھ چلا گیا، بدعت پہ چلا گیا، تو بدعت میں اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ دیندار تو رہے گا مگر بدعت پہ جاتے جاتے وہ دین سے دور ہو جائے گا، سنت سے دور ہو جائے گا، اور دونوں حالتوں میں چاہے وہ فسق و فجور میں جائے یا پھر وہ بدعت میں جائے، یہ دو یعنی دیندار ہو تو بدعت میں جائے اور بے دین ہو تو فسق و فجور میں، یہ 2 شکلیں ہیں۔ اگر وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کاد ان یسلم، قریب ہے کہ وہ محفوظ ہو جائے۔ یعنی یہ بھی کوئی 100% علامت تھوڑی ہے، لیکن سبب ہے محفوظ ہونے کا، سلامت رہنے کا، بچنے کا۔ کیونکہ علم جو ہے، اہل علم کون ہوتے ہیں؟ عموماً اہل علم نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں نیک اور صالح لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہ صالحین کی مجلس ہوتی ہے، نیک لوگوں کی مجلس ہوتی ہے۔ تو اہل علم کی مجلس اور صالحین کی مجلس، ظاہر ہے صحبت صالح تورا صالح کنت، کہ نیک انسان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نیکی سیکھیں گے۔ ظاہر ہے ان کی مجلس میں دین کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی، اور سنت کی بات ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، تو بچہ نوجوان انہی چیزوں کو سیکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا دماغ ویسے ہی بنے گا، صحبت میں وہی عادت پڑے گی اور انہی عادتوں کو اختیار کرے گا، تو پھر وہ شیطان کے
دونوں شکنجوں سے یا دونوں جو راستے ہیں، ایک شہوت کا اور ایک شبہے کا. شبہ بدعت پہ لے جاتا ہے اور شہوت فسق و فجور پہ لے جاتی ہے. تو دونوں سے بچنا انشاءاللہ اس کا قریب ہے. وَإِن مَالَ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اور اگر نوجوان اہل علم سے ہٹ کے غیر اہل علم کی طرف چلا گیا. اب غیر اہل علم بھی دو ہی طرح کے ہیں، یا تو جہال اور فساق، جاہل و فاسقوں میں گیا تو وہ تباہ کر دیں گے اس کو، یا پھر دیندار لوگوں میں تو گیا مگر جاہلوں میں گیا. جیسے آج کے وقت میں دین کا کام کرنے کے لیے لوگ جاہل جماعتیں کرتی ہیں، جاہل لوگ جماعت میں نکلتے ہیں اور دین پھیلاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی کسی بھی انسان کو کہ ایک جاہل دین کیسے پھیلائے گا. بھائی ہے جاہل انسان دین کیسے پھیلائے گا؟ خود تو اسے پتہ نہیں ہے اور جن کے ساتھ جا رہا ہے وہ بھی جاہل ہیں. تبلیغی جماعت میں، تبلیغی جماعت میں جانے والے سب جاہل ہیں، نہ انہوں نے کوئی علم سیکھا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اہل علم کے ساتھ کوئی مجلس میں بیٹھنے کا سابقہ رہا ہے. ان کا طریقہ تو یہی ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو اور لوگوں کو جو ہے جماعت میں نکلنے کے لیے کیا کرو، نام لکھوا لو اور تیار کر لو، اور کوئی نام نہ لکھوائے تو کم سے کم نیت میں نام لکھوا لے. تو اب نیت میں نام لکھوانے کے بعد اس کو عملی طور پر نام لکھوا لیں، اور اس کو وہ اپنی حد تک تو بہر کے وہ جو بھی کرتے ہیں ان کی نظر میں تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جاہل ہیں، آپ کے ساتھ کوئی عالم بھی نہیں ہے. تو اب کیا سیکھیں گے آپ جہالت ہی سیکھیں گے، اور ساتھ میں جہالت کے ساتھ ساتھ گویا یہ جہالت اور مضبوط ہو جائے گی. اور جب جہالت مضبوط ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب. جہالت کی دو قسمیں ہیں، جہل بسیط اور جہل مرکب. ایک عام سی سادہ سی جہالت، تو سادہ سی جہالت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی لا علم ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو کیا ہے آپ اسے بتا دیجئے، آپ کی بات جب سنے گا تو وہ آپ کا شکر گزار ہوگا، احسان مند ہوگا، کیونکہ وہ علم سیکھنے کے بعد نئی بات جب معلوم ہوگی تو جہالت کو ختم کر لے گا، اس پہ عمل کرے گا. یہ جہالت جو ہوتی ہے سادہ جہالت ہوتی ہے، سادہ لوح عام سا آدمی، یہ اس کو کہتے ہیں جہل بسیط. ایک ہوتی جہل مرکب، جہل در جہل. ایک تو جہالت پہلے سے تھی اس کے پاس، اب اوپر سے جو اس نے کچھ سیکھا وہ بھی جہالت پر سیکھا، اور جو جاہلانہ طریقہ سیکھا وہ اس کو علم سمجھ رہا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اب اس کے سامنے اگر کوئی علم والا آئے گا تو وہ اس کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ وہ کہے گا بھائی ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے، جبکہ وہ بھی جہالت ہی تھی جو سکھائی گئی ہے. تو جہل در جہل درجہ بدرجہ اکٹھی ہو کر کے جہل مرکب ہو جاتی ہے. تو تبلیغی جماعت والے کیا ہوتے ہیں؟ جہل مرکب کے شکار ہو جاتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مان سکتے، کبھی بھی آپ کی بات میں وہ ہاں نہیں ملا سکتے، اپنی بات کبھی غلط نہیں سمجھیں گے، آپ کی بات صحیح مانیں گے نہیں. ان کو یہی صحیح لگتا ہے کہ خود جاہل ہیں نکلیں اور جاہلوں کو لاؤ اور دعوت کا کام کراؤ. بعض جاہل تو بیچارے پورا سال ان کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ 40 دن پہ جائیں گے، 6 مہینے پہ جائیں گے، پھر 6 مہینے ختم ہونے کے بعد پھر 2-4 دن کے بعد ہفتے بعد پھر 6 مہینے کا شروع کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک جنون ہے، اس کا ایک نشہ ہے، اس کا ایک مزہ بھی ہے، ان کو ایک مزہ بھی ہے. بہرکیف وہ ظاہری طور پہ تو دین کا کام ہے ہی، دعوت کا کام تو ہے ہی، دین کی طرف بلانے کا کام تو ہے ہی، لیکن آپ کے پاس آلہ نہیں ہے، آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی مطلب وہ چیز نہیں، اہلیت، جس اہلیت پہ آپ کو دعوت کا کام کرنا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جہالت پہ دعوت دینے کی وجہ سے ان کی جہالت مضبوط ہو جاتی ہے اور اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہی ہے کہ یا تو وہ جاہلوں کے ساتھ ملے گا تو وہ عام سادہ جاہلوں کے، اب یہ جاہل جو ہوں گے اہل علم سے ہٹ کے وہ جاہل ہوں گے، مگر یہ جاہل کیا ہوں گے؟ 2 طرح کے ہوں گے. وہ جاہل جو فسق و فجور والے ہیں تو وہ فسق و فجور میں لے جائیں گے، اور دوسرے وہ جاہل جو فسق و فجور والے تو نہیں ہیں لیکن علم والے ہیں، دعوت والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، بدعت والے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے. اور وہ کیا ہوگا؟ وَإِن مَالَ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اگر وہ علماء سے ہٹ کے غیر علماء کی طرف چلا گیا، كَادَ يَعْطِبُ، عَطَبَ يَعْطِبُ، هَلَكَ يَهْلِكُ، ہلاک ہو جائے گا، قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے گا. تو اب کیا ہے؟ ایک
ایک اور شکل یہاں نکل کے آ سکتی، تیسری شکل، اگر نوجوان غیر علماء کے پاس چلا گیا تو وہ گویا 3 طرح کے ہوں گے. ایک تو اصحاب شہوات جو فسق و فجور میں لے جائیں گے، ایک اصحاب بدع، اصحاب شبہات جو دین پر رکھیں گے مگر بدعتوں میں اور گمراہیوں میں لے جائیں گے، اور تیسرا وہ نوجوان یا وہ لوگ جو آج کے زمانے میں لبرل قسم کے ہیں، نیوٹرل ہیں، نہ تو وہ دیندار ہیں نہ ہی وہ بہت زیادہ فسق و فجور میں ہیں. نیوٹرل مطلب نماز روزہ بھی نہیں کرتے اور ویسے بھی ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، مطلب تو یہ بھی کوئی خیر کی علامت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی، یہ تو بے دینی ہے، دین بیزاری ہے یہ. اور یہ دین بیزاری دھیرے دھیرے کہاں لے جائے گی؟ الحاد پہ لے جائے گی، اس کو دین کا انکار کرنے پہ لے جائے گی، دین سے نفرت کرنے پہ لے جائے گی، تو دین کے خلاف کھڑا ہوگا وہ، اور قریب ہے کہ آگے ملحدین کا ساتھ دے. تو تینوں حالتوں میں نوجوان کے لیے تباہی ہے. کاد یہلک کاد یعقب. قال الشیخ، امام ابن بطہ فرماتے ہیں، فانظروا، غور کیجئے، رحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، غور کیجئے، من تصحبون، آپ کس کی صحبت اختیار کرتے ہیں. غور کیجئے، غور کیجئے کہ آپ کس کی صحبت میں رہتے ہیں، کون لوگ ہیں آپ کے ساتھ، آپ کا حلقہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ آپ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کون ہیں. اگر وہ علماء ہیں تو اچھی بات ہے. علماء بھی، اب ہم آج کے زمانے میں تو علماء بھی مسئلہ ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ اہل سنت والے علماء ہوں، سنت پر چلنے والے علماء ہوں، توحید والے ہوں، منہج سلف کے پابند ہوں. تو اب اگر ایسے علماء ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی دوستی، آپ کا ملنا جلنا علماء سے ہو. اور اگر وہ عوام ہیں تو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کم از کم درجے میں نیک ہوں اور صاحب سنت ہوں. ہے علماء نہ بھی ہوں تو سنت پر چلنے والے ہوں. لیکن اگر یہ دونوں حلقے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیجئے یہ خطرہ ہے. فرمایا فانظروا رحمکم اللہ من تصحبون، ان کو دیکھو، غور کرو کس سے آپ صحبت اختیار کرتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وَإِلَى مَن تَجْلِسُونَ، کن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، کن کی صحبت اختیار کرتے ہیں، کن کے پاس بیٹھتے ہیں. اور یہ بیٹھنا تھوڑا سا خصوصی صحبت ہوتی ہے. ایک صحبت ہوتی ہے کہ چلیے آپ مثلاً راستے میں جاتے ہیں تو صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی شخص نکلتا ہے اور آپ کی صحبت 1 گھنٹے کے سفر میں اور صبح اور شام آنے جانے میں ہی ہوتی ہے، راستے میں ہو جاتی ہے. ٹھیک. ایک صحبت ہے کہ آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو دکانوں پہ کسی سے 1-2 منٹ سلام دعا، مسجد میں کہیں پر کسی سے ملاقات کھڑے ہوتی ہے. ایک تو کھڑے والی ہے، ایک ہے خصوصی مجلس، باقاعدہ آپ بیٹھتے ہیں، چائے پانی کی مجلس ہو یا گپ شپ کی مجلس ہو یا کسی اور سماجی، دینی، تعلیمی، علمی، امت کے مسائل کچھ بھی بات چیت کرنے کی مجلس ہو یا علم کا ہی حلقہ ہو. تو کن کے پاس بیٹھتے ہیں یہ دیکھنا ہے آپ کو. تو وعرفوا کل انسان، تو پہلے تو کہا کہ خود کو سمجھ لو کہ خود ٹھیک ہو جاؤ کہ کس کے پاس بیٹھتے ہو. پھر فرمایا کہ آگے جو تمہارے دوست ہیں، جن کی دوستی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیسے پہچاننا ہے کہ بھئی یہ انسان صحیح ہے کہ نہیں. فرمایا وعرفوا کل انسان بخدنہ، ہر آدمی کو، ہر انسان کو اس کے دوست سے پہچانو، وہ کس کا دوست ہے. کیونکہ اس دوستی اور اٹھنا بیٹھنا ایک سلسلہ ہے. آپ ابھی کسی سے تعلق قائم کیجئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تنہا آپ سے تعلق ہوتا ہے، وہ کسی اور سے بھی تعلق رکھتا ہے. تو پھر اس کا کوئی دوست ہوگا، وہ اس کا کوئی اور دوست ہوگا. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، آپ جس سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں، جس کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ میٹنگ جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ اس انسان کے بھی جو دوست اور دیگر احباب ہیں ان کو دیکھیے وہ کیسے ہیں. ٹھیک، وہ کون ہیں. وَكُلَّ أَحَدٍ بِصَاحِبِهِ، ہر شخص کو اس کے صاحب اور دوست سے پہچان لیجیے. 2 4 6 10 حلقے اس کے دوستوں کو دیکھیں گے، کسی نہ کسی پتہ چلے گا کہ ارے یہ فلاں انسان ہے، یہ سنت والا ہے یا بدعت والا ہے یا کون سے منہج کا ہے، کون سے اس کا مزاج ہے. آپ اس سے پتہ لگا لیں گے. تو پھر آپ ایسے انسان کے ساتھ دوستی نہ کریں جو غلط طریقے پہ ہو، جس کے دوست خراب ہوں. تو یہ دونوں طرح سے، اگر دوست فساق ہیں تو بالکل مت کیجیے. دوست
اس کے صالح ہیں، نیک ہیں، لیکن وہاں بھی نیکی میں بھی دین کا فتنہ دونوں طرح سے ہوتا ہے کہ اصحاب شہوات، اصحاب شبہات غلط مناہج والے ہیں تو ان کو اس کی دوستی نہ کیجیے، اور سنت والے ہیں تو دوستی کر لیجیے۔ اعاذنا اللہ وإیاکم۔ اب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے من صحبت المفتونین، مفتون لوگوں کی صحبت سے۔ سبحان اللہ۔ مفتون کون ہے؟ مفتون وہ انسان جو فتنے میں مبتلا ہو۔ فتنہ شہوت کا بھی ہوتا ہے، فتنہ ہوائے نفس کا بھی ہوتا ہے، یعنی شبہات کا، بدعتوں کا۔ تو جو لوگ آج کل دنیا کی اصلاح کی بات کرتے ہیں نا، وہ مطلب سماج کے اصلاح کی بات، دین کے قائم کرنے کی بات، عمومی طور پہ ہمارے یہاں جو فتنے ہیں، اخوان المسلمین کا فتنہ ہو یا جماعت اسلامی کا فتنہ ہو، یہ فتنے کیا ہیں؟ یہ حاکمیت الہیہ کو قائم کرنے کے جو فتنے ہیں، حکومت الہیہ، یہ فتنہ ہے بظاہر۔ اچھا، صوفیت کا فتنہ، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ یہ دینداری کا فتنہ مگر صوفیت کا، کہ یہ صوفیت کا فتنہ کون سا ہے؟ تبلیغی جماعت والا فتنہ ہے۔ تبلیغی جماعت کیا ہے؟ اصل میں چلتی پھرتی صوفیت ہے، چلتی پھرتی خانقاہیت ہے۔ پہلے خانقاہیت، صوفیت کہاں ہوتی تھی؟ خانقاہوں میں ہوتی تھی۔ پہلے پرانے زمانے کے صوفی جنگلوں میں، پہاڑوں میں، یا خانقاہوں میں، مسجدوں میں، یا ایسی دور کی جگہوں میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے تھے، ٹھیک، سماج سے دور، معاشرے سے دور۔ لیکن تبلیغی جماعت کا کمال یہ ہے کہ اس نے خانقاہیت کو، خانقاہوں میں، حجروں میں چھپی ہوئی صوفیت کو نکال کے سڑکوں پہ لا کے رکھ دیا، مسجدوں میں، روڈوں پہ، میدانوں میں، اور سفروں میں، اور مختلف جگہوں پہ دنیا میں تعارف کرایا۔ تو یہ چلتی پھرتی صوفیت ہے۔ تو صوفیت کا بھی فتنہ۔ اب ایک انسان دیندار تو بہت ہے مگر مفتون ہے، فتنے میں مبتلا ہے، کس چیز کے؟ یا تو صوفیت کے، یا حکومت الہیہ قائم کرنے کے فتنے میں ہے وہ، مگر دیندار بہت ہے۔ خوارج کا فتنہ، خوارج کا فتنہ کیا معمولی ہے؟ خوارج بھی دینی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور طاغوت کے خلاف نکلتے ہیں ان کے بقول۔ اور جو لوگ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ اور حکومت نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے اور حکومت قائم نہیں کرتے، تو وہ لوگ کافر ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ مگر اس میں تفصیل ہے سلف کی کہ یہ کفر دون کفر ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسلامی ملکوں کے بادشاہوں کو، اسلامی ملکوں کے نظام کو، جہاں پر جمہوری نظام ہے تو اس کو بھی کافر قرار دینا، اور جہاں پر جمہوری نہیں بادشاہی نظام ہے تو اس کو بھی کافر قرار دینا، بلا کسی تفصیل کے، بغیر کسی تفصیلی احتمالات کے، ڈائریکٹ کہ بھئی آپ کے یہاں شریعت نہیں ہے لہٰذا آپ کافر ہیں۔ تو اب اس کافر کو ہٹانے کی کوشش کرنا، خوارج عصر کا کیا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے خوارج کا ہی طریقہ رہا ہے۔ تو فتنہ خوارج، فتنہ صوفیت، فتنہ اخوانیت، فتنہ مودودیت اور فتنہ شہوات، یہ تمام قسم کے فتنوں میں سے کسی بھی فتنے میں کوئی شخص مبتلا ہو تو اس کو مفتون کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مفتون۔ شہوت کا فتنہ، چاہے وہ فسق و فجور کا فتنہ ہو، اور شہوت کا فتنہ ایک شہرت طلبی کا بھی فتنہ ہے۔ شہرت طلبی، ریا، نمود ہے، دکھاوا، اور مال کا فتنہ، منصب کا فتنہ، اور اپنے آپ کی ریاست کا فتنہ، صدارت کا فتنہ، یہ فتنہ معمولی ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ صدارت کے لیے، ریاست کے لیے اور بڑی کرسی کے لیے، چاہے وہ دینی معاملات میں کیوں نہ ہو، سب کچھ کرتے ہیں، سیاہ ہو سفید ہو، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے۔ ایک انسان کرسی کے خاطر، عہدے کی خاطر، معمولی عہدے، وہمی عہدے ہوتے ہیں، وہمی عہدے، مطلب چھوٹی سی ایک NGO بنا لی، اب اس NGO میں ظاہر سوسائٹی بنے گی، تو اب ٹھیک ہے کسی نے بنائی تو شروع میں اسی کو لوگ عام طور پہ ناظم یا صدر بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیگر لوگ سوچتے ہیں کہ ارے بھائی یہ NGO ہے، یہ ایک تنظیم ہے، ہمیں بھی صدر بننا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس کے لیے طرح طرح کی سازشیں کریں گے، طرح طرح کے پروگرام کریں گے، فیلڈنگ لگائیں گے، بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے لوگ کیا ہے، کس کے لیے؟ وہمی، کس کے لیے؟ لذت کے لیے، وہمی عہدہ،
وہمی یہ سب خواہشات وہمیاں ہیں، تو لیکن کیا ہوتا ہے یہ بھی شہوت ہے، خواہشات نفس ہی ہے، خواہشات نفس کی پیروی ہے، یہ سب فتنے ہیں۔ تو اگر کسی مفتون کی صحبت میں انسان جائے گا تو وہ بھی فتنے میں مبتلا ہوگا۔ تو فرمایا اللہ تعالی ہم تمام کو بچائے مفتونین کی صحبت میں پڑنے سے، ولا جعلنا اور ہمیں نہ بنائے، وإياكم اور آپ کو بھی، یعنی ہمیں اور آپ کو نہ بنائے کس میں سے، من اخوان العابثین۔ عبث کہتے ہیں بیکار کام کرنا، بیکار کام کرنے والوں کے، عبث کام کرنے والوں کے بھائیوں میں سے نہ بنائے۔ مطلب جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں عبث بیکار ہیں، یا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کے کام نہیں نبھاتے تو بیکار ناکارہ لوگ ہیں، عبث کام کرتے ہیں۔ دوسرے عبث وہ لوگ بھی ہیں جو غیر ضروری کام کریں، کام تو کر رہے ہیں مگر غیر ضروری۔ عبث کرنے والے عابث وہ بھی ہیں جو غیر مفید کام کریں، یعنی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کام ایسا کر رہا ہے انسان جسے کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی عبث کرنے والا ہے جو نقصان دہ کام کرے، کہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہو یا دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہو، ہے اپنے گھر والوں کو یا دوسروں کو، تو یہ سب شکلیں عبث کی ہیں۔ اب اسی میں عابث میں خراب کام کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شمار ہوں گے جو دین کا کام تو کر رہے ہیں مگر خود کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ دین کو نقصان ہے، پبلک کو نقصان ہے، جو بدعتوں پہ چل رہے ہیں، جو فتنے، کیونکہ فتنے ہی کا ذکر ہے، بدعت کا ذکر ہے، تو یہ والا معنی بھی شامل ہے اس کے اندر کہ عابث اور ناکارہ بیکار کام کرنے والا ہر وہ شخص ہے جو چاہے وہ اپنی ذمہ داریوں کے خلاف کام کرتا ہو، چاہے وہ اپنی شہوت کے پیچھے پڑتا ہو، خواہشات نفس کے پیچھے پڑتا ہو، یا سنت کے خلاف بدعت پہ چلتا ہو، دین کے نام پہ نقصان دہ کام کرتا ہو جو امت کو نقصان پہنچائے، یا اپنی ذاتی مصلحت کے لیے امت کی مصلحت کو نقصان پہنچانے والا ہو، وہ بھی عابث ہی ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے سے اور ایسے لوگوں کا بھائی بننے سے بچائے، اور ان کے بھائیوں سے بچائے، عابثین کے بھائیوں سے بچائے۔ اخوان العابثین کون ہوئے؟ یہ تو بڑا اچھا نام نکل کے آ رہا ہے، اخوان مسلمین اور اخوان عابثین۔ تو اخوان عابثین سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، بڑا پیارا نام ہے یہ تو ہے۔ امام ابن بطہ نے بہت پہلے اس طرح کا نام تجویز کر دیا تھا، جو لوگ دین کے نام پر عبث کریں، دین کے نام پر عبث فتنے کو بھی کہتے ہیں، فساد مچانا۔ بھائی اخوان مفلسین جو ہیں، اخوان مسلمین نے ہمیشہ اسلامی تاریخ، جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں تب سے انہوں نے اسلامی تاریخ میں موجودہ زمانے میں سب سے پہلے اسیسینیشن جسے کہتے ہیں نا، ہے اسیسینیشن، اغتیال، دھوکے سے قتل کرنا، کسی کو بھی اپنے مخالف کو دھوکے سے قتل کرنا، اس چیز کا فتویٰ سب سے پہلے اخوان عابثین نے دیا ہے، سب سے پہلے۔ اور ان لوگوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، سید قطب کی دہشت گردانہ حرکتوں کی وجہ سے ان کو جو ہے ایک بار جیل میں ڈالا گیا، پھر معافی کرا دی گئی اور معاف کر دیا گیا، پھر نکالے گئے اور پھر اس سے باز نہیں آئے، آخرکار ان کو پھانسی چڑھائی گئی ہے۔ مصر کے اندر کتنے لوگوں کو ان اخوانیوں نے قتل کروایا شروع کے دور میں، اور ہمیشہ انہوں نے کیا ہے۔ افغانستان میں نورستان اور کنڑ نامی جو ریاست ہے، وہاں کا صوبہ کنڑ میں مولانا جمیل الرحمان صاحب نورستانی، ان کو سلفی عالم دین تھے، ان کو جو ہے دھوکے سے قتل کیا ایک مصری اخوانی نے، عربی نے، مصری اخوانی نے قتل کیا، پستول لے کے چھپا کے چلا گیا۔ انہوں نے سلفی حکومت قائم کی ہوئی تھی کنڑ کے اندر، نورستان کے اندر، اور بہت تیزی سے پھیل رہے تھے، لیکن اخوانیوں کی جماعت نے ان کو ایک بھیجا اپنے شخص کو اور جو ہے قتل کرا دیا۔ اور وہ عربوں کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، ان کے باڈی گارڈوں نے بہت زیادہ چیک اپ کیے بغیر اندر جانے دیا اور آخرکار قتل کر دیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ دھوکے سے قتل کر، یہ عبث نہیں ہے، یہ ارض کے اندر، زمین کے اندر فساد مچانا بھی عبث ہے۔ تو فرمایا امام ابن بطہ نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخوان عابثین سے بچائے اور ہمیں اخوان عابثین میں سے نہ بنائے، یہ دعا کی۔ وَلَا مِنْ أَقْرَانِ الشَّيَاطِينِ اور شیطانوں کے دوستوں میں سے نہ بنائے، قرین کی جمع اقران، دوست، کہ شیطان کے ساتھ چلنے والوں میں سے ہمیں نہ بنائے۔
وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں نصیب کرے، وہاب مانے عطا کرے، میں طلب کرتا ہوں کہ وہ عطا کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی عصمۃ من الضلال، گمراہی سے حفاظت، کہ ہم تمام کو گمراہی سے حفاظت عطا کرے، وعافیۃ من قبیح الفعال، اور عافیت نصیب کرے خراب اور قبیح کاموں سے۔ قبیح کام جو برے کام ہوں، جو پیچھے گزر گیا، شہوت والے کام ہوں یا شبہات والے کام ہوں یا بدعتوں والے کام ہوں اور دین کے نام پہ ناجائز کام ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے عافیت میں رکھے۔ تو دیکھیے امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بار بار انہی چیزوں کو لاتے ہیں، سنت اور بدعت، منکر اور معروف، انہی چیزوں کو وہ لا رہے ہیں، اور آگے بھی اسی طرح کی باتیں پیش کریں گے۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، مرفوع روایت آ رہی ہے، ٹھیک؟ تو اس روایت کو امام ابن بطہ نے پیش کیا ہے 2-3 سندوں سے، مگر وہ تمام کی تمام اسانید ضعیف ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن روایت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور روایت بہت سخت ضعیف ہے، معضل روایت ہے، مطلب ضعیف جدا ہے۔ اس میں ابن بطہ نے اپنی سند سے نقل کیا، قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن مخلد بن حفص العطار قال حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا خلف بن تمیم قال حدثنا عبداللہ بن سری۔ عبداللہ بن سری یہ جو راوی آ رہے ہیں، یہیں سے غلطی ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے جو اسناد ہے وہ ابن بطہ کی ہے، یہی حدیث ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ عبداللہ بن سری کی بات پوری سند ایک سی ہے۔ عبداللہ بن سری کہتے ہیں عن ابن المنکدر، محمد بن منکدر۔ عبداللہ بن سری اور محمد بن منکدر کے درمیان 3 راوی لگاتار گرے ہوئے ہیں، جیسے کہ ابن حجر نے ذکر کیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ 3 راوی گرے ہیں، اور امام مزی نے بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ امام مزی نے یہ بات ابن ماجہ کی طرف منسوب کی ہے کہ یہ ابن ماجہ نے گرائے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ابن ماجہ نے اگر گرائے ہوتے 3 راوی تو ابن بطہ کے یہاں ملتے، تو ابن بطہ کے یہاں بھی نہیں ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو ابن بطہ نے گرائے ہیں نہ ابن ماجہ نے گرائے ہیں، بلکہ یہ عبداللہ بن سری نے گرائے ہیں، جیسا کہ بعض محققین نے اس بات کو لکھا ہے۔ 3 راوی گرے ہیں باقاعدہ مسلسل، اور تینوں منکر ضعیف بلکہ وضاع لوگ ہیں، تو روایت ضعیف انتہا درجے کی ضعیف ہے۔ کیا ہے روایت؟ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لعن آخر هذه الامہ اولها، جب اس امت کے بعد والے لوگ جو بعد میں آئیں گے، آخر میں آئیں گے، جب یہ لوگ لعنت کرنے لگیں اول کے لوگوں، حالانکہ ایسی بات گزر چکی ہے لیکن پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، تو اگر اس امت کے بعد کے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگائیں تو کیا ہو؟ فمن کان عنده علم، تو جس کے پاس علم ہو دین کا، سنت کا، فلیظہرہ، تو اس کو چاہیے کہ اس دین کو، اس علم کو پھیلائے اور اظہار کرے، نشر اشاعت کرے۔ فإن کاتم العلم یومئذ، کیونکہ اس وقت ایسے حالات میں علم کو چھپانے والا کا کاتم ما انزل اللہ عز وجل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ پوری شریعت محمدیہ کا کو چھپائے۔ تو اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نئی ہو یا بہت ہی پائیدہ مضبوط ہو۔ پہلے تو ضعیف ہے روایت، اور رہی بات علم کو نشر کرنے کی، تو یہ اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے جس وقت لوگ سابقین کی کو لعنت کریں۔ علم تو ہمیشہ پھیلانا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو کبھی کبھی جو ضعیف حدیث ہوتی ہے نا، اس کے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ یہ پائیدار بات نہیں ہے۔ اچھا، علم کو چھپانے والا ایسے ہی ہے، اس دن علم چھپانے والا ایسے ہی جیسے کہ شریعت محمدیہ کا ان کا کو چھپانے والا ہو، تو کیا وہ علم شریعت کے باہر ہوگا؟ وہ بھی تو شریعت کا حصہ ہوگا۔ اگر ان دنوں کے علاوہ آج کے دنوں میں بھی کوئی شخص علم کو چھپائے تو بعض شریعت کو چھپا رہا ہے کہ نہیں چھپا رہا ہے؟ اس کے پاس شریعت کا جو بعض علم ہے اس کو چھپا رہا ہے۔ تو اگر فتنے کے دور میں جس وقت لوگ اولین سابقین کو لعنت کر رہے ہوں اس وقت چھپائے گا تو بھی شریعت ہی چھپائے گا، تو کون سی نئی بات ہے؟ تو یہ حدیث ضعیف جدہ ہے، امام ابن شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف جدہ کہا ہے، اور اس میں بہت بڑے ضعیف راوی ہیں مناکیر۔ آگے کی روایت بھی یہی ہے، ہم پڑھ دیتے ہیں بغیر ترجمے کے۔ قال حدثنا ابو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا ابو جعفر محمد بن داود المصيصي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا خلف بن تمیم قال حدثنا عبداللہ بن سری، یہ وہ عبداللہ بن سری آ گئے، قال حدثني محمد بن منکدر۔ عبداللہ بن سری اور محمد بن منکدر کے بیچ 3 راوی گرے ہوئے ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لعن آخر هذه الامه اولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم یومئذ کا کاتم ما انزل اللہ محمد، بالکل سیم روایت ہے۔
لیکن سند الگ آ رہی امام ابن بطہ کی، وہ اس کو پیش کر رہے ہیں. ایک اور روایت سند آ رہی قال حدثنا ابو صالح محمد بن احمد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا اسماعیل بن زکریا المدائنی قال حدثنا عنبسہ بن عبد الرحمن القرشی عن محمد بن المنکدر. یہاں پر کچھ لوگ بیچ میں آ گئے ہیں جو اس روایت میں گرے ہوئے تھے، اس روایت میں جو گرے ہوئے ہیں وہ کچھ لوگ اس میں آ گئے. کون؟ عنبسہ بن عبد الرحمن القرشی، یہ اس کے اندر آ گیا، اور پیچھے روایتوں میں اور بھی ہیں جو اس میں گرے ہوئے لوگ آ گئے ہیں. تو وہی روایتیں فرمایا کہ اذا لعن آخر هذه الامه اولها، کہ اس امت کے بعد والے جب پہلے والوں پر لعنت کریں، فلیظہر الذی عنده علم، تو جس کے پاس علم ہو وہ اس علم کو خوب پھیلائے. فإن کاتم العلم کا کاتم ما انزل اللہ علی محمد، کیونکہ علم کو چھپانا شریعت محمدیہ کا چھپانا ہے. تو مطلب یہ کہ عمومی طور پہ تو بات اگر مختصر میں لی جائے تو ٹھیک ہے، اس معنی میں ٹھیک ہے کہ علم کو ہمیشہ پھیلانا ضروری ہے. اور پیچھے ہی بات گزری ہے کہ یہ امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک اس امت کا اول شخص اپنے بعد والے کو علم پہنچاتا رہے گا. پچھلے ہفتے میں گزرے پچھلے والے میں. تو یہ چیز علم کو پھیلانا، علم کو عام کرنا، یہ تو مطلوب ہے شرعاً. تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو انداز آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور روایت بھی صحیح نہیں ہے. ایک اور اسی طرح کی ایک اور سند آ رہی ہے قال حدثنا ابو یوسف یعقوب بن یوسف قال حدثنا العباس بن یوسف قال حدثنا محمد بن فرج البزار قال حدثنا خلف بن تمیم قال حدثنا عبد الله بن سری قال حدثني محمد المنکدر عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اظهرت امتی البدع وشتم اصحابی. اب جو اس امت کے آخر والے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں، اس کی تفصیل تھوڑی سی آئی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ سے مروی ہے کہ جب میری امت بدعتوں کو ظاہر کرنے لگے اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو چاہیے کہ عالم اپنے علم کا اظہار کرے. تو کیا اس سے پہلے اظہار کرنا واجب نہیں ہے؟ کیا واجب ہے. فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مُحَمَّد. اور ایک روایت آ رہی ہے کہ اس کے علاوہ تو یہ روایت من جملہ کیا ہے؟ بالخلاصہ محقق بھی کہہ رہے ہیں الخلاصہ الحدیث ضعیف، حدیث ضعیف ہے ان لفظوں سے. لیکن عمومی معنی کیا ہے کہ ہر عالم پر، ہر علم سیکھنے والے پر واجب ہے کہ وہ ہمیشہ علم کی نشر و اشاعت کرتا رہے. بس یہ والی بات صحیح ہے، باقی یہ سیاق ضعیف ہے. آگے ایک روایت اور آ رہی ہے اس کے علاوہ، فرماتے ہیں کہ قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا ابو ذر احمد بن محمد بن سلیمان الباغندی قال اخبرنی نصر بن مرزوق المصری قال حدثنا ادریس بن یحییٰ الخولانی قال حدثنا الفضل بن مختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام احدکم فی الدنیا. ایک بندہ تم میں سے کوئی بندہ دنیا میں کہیں پر کھڑا ہو، مقام کے معنی کھڑے ہونے کی جگہ، تم میں سے ایک بندہ دنیا میں کہیں پر کھڑا ہو کر کے بولے یتکلم بکلمت حق بات کہے، یرد بها باطلا، اور اس حق بات کے ذریعے باطل کی تردید کرے، تو اس کا کھڑا ہونا، باطل کی تردید کرنا، وَيُحِقُّ بِهِ حَقًّا، اور اس کلمے کے ذریعے حق کا احقاق کرے، یعنی حق کی تائید کرے، حق کی نشر و اشاعت کرے، اور اس کے ذریعے باطل کی تردید کرے. فرمایا ایسے شخص کا کھڑا ہو کے ایک دن کا مقام اور وہ مجلس، وہ قیام، اس کا کھڑا ہونا، وہ تقریر جس میں وہ ایسا کہے گا، فرمایا افضل من ہجرت معی، یہ افضل ہے میرے ساتھ ہجرت کرنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہجرت کرنے والے شخص سے بہتر ہے کہ آدمی دنیا میں کہیں کھڑا ہو کر کے حق بولے اور نشر و اشاعت کرے اور باطل کی تردید کرے. کیسی لگ رہی روایت آپ کو؟ ضعیف لگ رہی نا؟ ہاں. کیوں؟ دیکھیے ابن قیم نے بھی بتایا ہے کہ شفاء العلیل کے اندر پڑھیے گا، اس کے بڑی اچھی کتاب ہے شفاء العلیل، نہیں وہ المنار المنیف. تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ ضعیف اور موضوع روایتوں کو پہچاننے کی بعض علامتیں ہوتی ہیں. ایک تو بھائی راوی کا نام جانیں، راوی کی حال جان لیں آپ کہ راوی جو آ رہا ہے اسناد میں جو نام آ رہے ہیں معتبر غیر معتبر، ٹھیک. کبھی کبھی الفاظ بتا دیتے ہیں. اب یہاں پر بات بڑی پیاری ہے کہ
ایک بندہ کھڑا ہو ممبر پہ، محراب پہ، کہیں بھی مسجد میں، میدان میں، کہیں بھی درس میں، کہیں بھی، اور وہ اب کھڑا ہونا مطلب یہ نہیں کھڑا ہو کے وہ بیٹھے، مطلب وہ موقف، اور وہ حق بات بولے، حق کا احقاق کرے اور باطل کا ابطال کرے، تردید کرے، تو یہ عمل اتنا بڑا فضیلت والا ہے کہ میرے ساتھ، آپ نے فرمایا میرے ساتھ ہجرت سے بھی افضل ہے. ٹھیک، تو یہ عمل اپنے آپ میں بذات خود بہتر ہے، لیکن ہجرت سے بہتر ہو اور وہ بھی معیت رسول میں، یہ دونوں چیزیں ناقابل اعتبار لگتی ہیں. آپ اصل میں ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے اب ہجرت کرنا خود صحبت نبوی ہی ہے کہ آپ نے اللہ ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد تو ہجرت نہیں، تو ہجرت تو آپ کے زمانے میں ہی تھی. تو اب جو صحابہ، زیادہ تر صحابہ تو آپ اکیلے چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھ تھے، آپ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا، آپ کی صحبت میں رہتے تھے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہجرت کر گئے، گھر سے آگے پیچھے گئے. ٹھیک، چلیے، تو یہ صحبت عامہ ہے. اور صحبت خاصہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے آپ کے ساتھ ہجرت پہ، تو یہ صحبت خاصہ ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے سے افضل ہے احقاق حق کرنا، ابطال باطل کرنا، دعوت کا کام کرنا، حق بات کہنا، باطل کی تردید کرنا. تو ہجرت سے افضل ہوگا تو گویا صحابہ سے افضل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے افضل ہوگا تو ابو بکر سے افضل ہے. تو کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے تو فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ تو ایک مد یا آدھا مد غلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو تمہارے. متاخرین صحابہ سے کہا، بعد والے صحابہ سے جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، ان سے کہا کہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے افضل ہے، نہیں پاؤ گے ان کے اجر کو. تو بعد والے جو امتی، جو صحابہ ہی نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ مقام تو قیامت تک چلے گا. تو اب اس کے اندر جو فضل بن مختار آیا ہے، احادیث منکرہ یحدث بالاباطل، علماء کہتے ہیں منکر حدیث روایت کرتا ہے، اب باطل حدیث لاتا ہے. ابن عدی کہتے ہیں احادیث منکرہ، ساری حدیث منکر ہیں. یہ منکر ایسے ہی ہوتی ہے کہ خود ضعیف ہے اور ثقہ چیزوں کی جو ثابت شدہ چیزیں ان کی مخالفت کر رہا ہے. تو ہجرت کا مقام اور صحابہ کا مقام ثابت شدہ ہے، اس کے خلاف آ رہی ہے روایت تو منکر تو بنے گی ہی. سمجھے کہ نہیں؟ منکر کیسے کہتے ہیں؟ منکر وہ روایت ہوتی ہے جو روایت کو بیان کرنے والا راوی ضعیف ہو، ناقابل اعتبار راوی روایت لائے اور وہ مخالف ہو ثقہ راوی کے، تو وہ کیا ہوگی؟ منکر ہوگی. تو یہ ثقات کی لائی ہوئی باتوں کے، ثابت شدہ چیزوں کے خلاف آ رہی منکر روایت ہے. لیکن حق بات کہنے کی فضیلت بلا شبہ اپنی جگہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. حق بات کہنا، کلمہ حق کہنا، دین کو پھیلانا اور سنت کو پھیلانا اور بدعت کی تردید کرنا، یہ ایک مستقل جہاد ہے. جہاد باللسان ہے اور جہاد بالقلم ہے. یہ ہر اس ذریعے سے، آپ جس ذریعے سے بھی آپ دین کی بات پھیلائیں گے اور حق پہنچائیں گے لوگوں تک، وہ اس ذریعے والا جہاد کہلائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ جیسے پہلے قلم کا جہاد ہوتا تھا، اب اگر آپ آج کے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائیں گے تو یہ بھی ایک جہاد ہے. کیوں؟ کیونکہ حق پہنچانا معمولی کام نہیں ہے. حق پہنچانے کے نتیجے میں مصیبتیں آتی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تو وتواصوا بالحق جو ہے وصیت کرنا حق کی، یہی حق کو پہنچانا ہوا، حق کی تبلیغ ہوا. اور وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کا مطلب کیا ہوا کہ حق پہنچانے کے راستے میں، سلسلے میں مصیبتیں آئیں گی تو مصیبتوں کو جھیلنا، صبر کرنا، یہ صفت ہے اہل حق اور اہل نجاح اور اہل فوز و فلاح کی. تو یہ اپنے آپ میں بلا شبہ بہت بڑا مقام ہے. لیکن اس موقف میں، اس روایت میں یہ بات صحیح قابل اعتبار نہیں ہے. ایک اور روایت آ رہی ہے، فرماتے ہیں قال حدثنا ابو القاسم الورا قال حدثنا داؤد بن رشید قال حدثنا بقیہ بن ولید. بقیہ بن ولید مشہور راوی ہے، ضعیف ہے، عام طور پہ مدلس ہیں، یہ تدلیس کرتے ہیں، تو اور مطلب یہ کہ معتبر نہیں ہے. بعض راویوں میں اپنے شیخ شیوخ میں معتبر، لیکن عمومی طور پہ یہ تدلیس سے زیادہ کرتے ہیں تو یہ معتبر نہیں ہے. اب دیکھیں، قال حدثنا بقیہ بن ولید عن عاصم بن سعید. آپ لوگ خود جان جائیں گے کہ یہ روایت ضعیف ہو رہی ہے. کیوں؟ بقیہ بن ولید مدلس ہیں، اور جب عن کہیں گے
اپنے بعد والے راوی کا نام لینے سے پہلے عن کہیں تو اس کو کہتے ہیں عن عنا کرنا، عن کہنا، عن کہنا. تو عن کہنے سے مدلس راوی، جو مدلس کا مطلب ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی اپنے شیخ کا نام نہ لے، کسی اور سند شکل سے نام لے، یا شیخ کو حذف کر دے بیچ میں اور بعد والے کا نام لے، سمجھے کہ نہیں؟ تو تدلیس اسناد اور تدلیس شیوخ، تو مطلب بیچ میں نام گرا دے، تدلیس کہتے ہیں اس کو، چھپا لے. تدلیس مطلب دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دے رہا ہے. تو مدلس جو ہے کبھی ثقہ بھی مدلس ہوتا ہے، کبھی ضعیف بھی مدلس ہوتا ہے. تو یہ ضعیف راوی ہیں، مدلس ہیں. خیر وہ مصطلح الحدیث کی ایک مستقل بحث ہے. تو اب مدلس راوی اگر عن کہے، عن کرے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی. آپ خود کہہ دیجیے، دیکھیے بقیہ بن ولید عن عاصم بن سعید، عاصم بن سعید سے عن کہہ رہا ہے، ٹھیک، حدیث ضعیف ہو گئی. مگر ایک اور مشکل ہے اس کے اندر کہ عاصم بن سعید بھی مجہول ہے. عاصم بن سعید کیا ہے؟ مجہول راوی ہے. حدیث کی اصطلاح میں مجہول کسے کہتے ہیں؟ مجہول کا مطلب جو نہ جانا پہچانا ہوا نہ ہو، غیر معروف کو مجہول کہتے ہیں. تو جو شخص بھی، اہل علم کہتے ہیں، امام خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی طلب علم سے معروف نہ ہو وہ مجہول ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ابتدائی طور پہ. اب یہاں سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ طلب علم جنہوں نے نہیں کیا اور وہ علم سکھانے آئیں گے تو مجہول کہلائیں گے. یعنی آپ کسی بھی برادر کو مجہول کہہ سکتے ہیں. اہل علم کی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں مجہول کہلائے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ طلب علم سے معروف نہیں ہے، بلکہ اس میں محققین نے لکھا ہے کہ من لم یشتہر بطلب العلم ولا عرفہ العلماء، نہ اس کو علماء جانتے ہیں کہ یہ علم سیکھتا تھا، نہ طلباء آپس میں جانتے ہیں کہ کبھی کوئی کسی بھی جگہ کے کسی بھی شیخ کے طلباء شاگرد یا کسی بھی مدرسے کے طلباء جانتے ہوں کہ اس نے کبھی علم سیکھا ہے، تو مجہول ہے وہ. ٹھیک. تو اس طرح سے جو بھی شخص دین کا نام لے کر کے دین کے کو پھیلانے کا کام کرے گا تو برادر کون ہوں گے؟ مجہول کہلائیں گے. تو ان کی بات غیر معتبر ہوگی. علم حدیث کے اصول کے مطابق بھی برادر کی بات غیر معتبر ہوگی، کیونکہ مجہول راوی قابل اعتبار نہیں ہوتا. اب مجہول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مجہول عین اور ایک مجہول حال. مجہول عین کسے کہیں گے؟ عین مانے شخصیت. مجہول عین جس کی شخصیت ہی معروف نہ ہو. تو جس کی تعریف ابھی کی گئی کہ جو طلب علم سے معروف نہ ہو تو اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نہ طلبہ جانتے ہیں نہ علماء جانتے ہیں، تو شخصیت ہی معروف نہیں ہے تو وہ مجہول عین ہوا. تو برادرز کیا بنے؟ مجہول عین، مجہول العین بنے، کیونکہ وہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے طلبہ علم سے. اچھا، لیکن حدیث کی اصطلاح میں مجہول العین وہ شخص ہوتا ہے کہ اب مان لیجئے کہ اسناد میں آ جائے، اب ایک راوی کہے کہ حدثنی فلان، جیسے بقیہ کہہ رہے ہیں کہ عن عاصم بن سعید، ٹھیک. تو بقیہ بن ولید کے ذریعے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حدیث کی اس اسناد میں حدیث بیان کرنے والے لوگوں میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عاصم بن سعید. ٹھیک، بقیہ نے بتایا نا، تو جو راوی نام لے گا کسی کا اسی کے ذریعے پتہ چلے گا. تو اب اگر کسی شخص کو جو پہلے سے طلب علم سے معروف نہ ہو، نہ علماء جانتے ہوں، نیا نام آ جائے اسناد میں، نیا نام آ گیا، اب نیا نام تو کسی نہ کسی شخص کے ذریعے تو آئے گا نا، تو وہ اب بیان کرنے والا ایک ہی شخص ہے بقیہ. تو اگر کسی نئے شخص کا نام لینے والا شخص ایک ہو جیسے بقیہ، اور اس نئے آدمی سے عاصم بن سعید سے مثلا بقیہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں حدیث بیان کرنے والے راوی، کسی نے بھی عاصم بن سعید کے نام سے اس آدمی سے روایت نہ کی ہو، ایک شخص نے بس بقیہ نے کی ہو، تو یہ شخص، اب ایک تو شرط یہ ہو گئی کہ اس سے بیان کرنے والا ایک ہی ہو، اور عاصم بن سعید کی کسی نے توثیق اور تعدیل نہ کی ہو، کسی بھی امام نے اس کو ثقہ نہ کہا ہو. تو اب یہ مجہول العین ہوگا.
کیا مطلب؟ یعنی ایک راوی کا نام آ رہا ہے اسناد میں. ہم یہاں تھوڑا یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھہر کے آپ کو علم حدیث کی بات بتلائیں, کیونکہ یہ ہمارا درس علمی درس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے علم حدیث اور بقیہ علوم کے بھی باتیں آئیں, اور اس کے ذریعے ہمارے یہاں ہمارے کتاب و سنت کے منہج کے مطابق اور علم دین کی نشر و اشاعت کے منہج میں برادران کے متعلق بھی بڑی پیاری بات آ رہی ہے. ضروری ہے اس کو بتانا کہ اگر اسناد کے ذریعے سند میں ایک راوی کا نیا نام آ گیا, نئے راوی کا نام آ گیا, تو ظاہر ہے اس کا نام تو کسی نے لیا ہے نا, ابھی تو نام لینے والا ایک شخص ہوا, اور ہم نے پورے حدیث کے ذخیرے میں کھنگالا, تو ہمیں اس نئے نام عاصم بن سعید مان لیجیے, مثال دے رہے ہیں کہ اس نئے نام سے کا اس شخص کا نام لینے والا روایت کے طور پہ بقیہ بن ولید کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. تو اب ایک کام تو یہ ہوا کہ اس کو ایک ہی شخص جانتا ہے صرف, ٹھیک, بقیہ بن ولید جانتے ہیں خالی. مگر مشکل یہ کہ عاصم بن سعید کو جب ایک ہی شخص جانتا ہے تو پھر دوسرے عالم کیسے کر کے اس کی توثیق کریں گے؟ توثیق کرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ثقہ کہنا, معتبر کہنا. تو معتبر تو وہی شخص کہے گا نا جو جانتا ہوگا. تو یہاں تو ایک ہی بندہ جان رہا ہے, کوئی اور جان ہی نہیں رہا ہے اس کو. اور برادران کو اگر کوئی بھی انسان نہیں جانے گا, نہیں جانتا ہے, تو کیسے کر کوئی کہے گا ثقہ ہے یہ؟ توثیق کیسے کر دے گا کوئی؟ کیسے اس کو ثقہ اور معتبر کہہ دے گا؟ تو پتہ لگا کہ مجہول العین کون ہوگا؟ جس کو صرف ایک راوی جانتا ہو, ایک ہی راوی نے روایت بیان کی ہو, اور اس شخص کی جو مجہول بن رہا ہے نیا نام, اس کی توثیق اور تعدیل کسی بھی امام نے نہ کی ہو. یہ مجہول العین ہے. اس کی شخصیت ایک ہی شخص جانتا تو اور کوئی جانتا ہے تو شخصیت غیر معروف کہلاتی ہے. گویا ایک شخص کے نام سے آپ پہچانے ہوئے نہیں کہلائیں گے. دوسرے لفظوں میں اگر کسی برادر کو کوئی ایک عالم یا کوئی ایک شخص جانے اور کہے کہ نہیں میں جانتا ہوں کہ ہاں اس نے علم حاصل کیا ہے, تو بھی ابھی وہ جہالت ہی کے دائرے میں رہے گا. یہ بات صرف زیادہ علماء کے لیے بھی یہ ہوگی. اگر کسی نئی جگہ پہ جائیں اور انہیں کوئی نہ پہچانتا ہو تو کم سے کم کاغذ دکھائیں گے, اپنے کاغذ بھی نہ دکھائیں تو جب تک ان کی توثیق, تو وہ لوگ بھی ان کو مجہول ہی جانیں گے. آپ بھی کسی نئی جگہ جائیں گے تو مجہول ہوں گے. برادر جب کوئی آتا ہے میدان دعوت میں تو وہ میدان دعوت میں نیا ہوتا ہے, مجہول ہوتا ہے. ویسے تو بہت سے لوگ اس کو جانتے ہوں گے. اچھا, مجہول الحال کون ہوگا؟ یہ مجہول العین شخص تھا. بس تھوڑا سا فرق ہے. مجہول الحال کا مطلب ہوتا ہے کہ جس راوی سے دو لوگ روایت کریں کم سے کم, مالی بقیہ کے ساتھ ایک اور آ جائے کوئی, اور دونوں کسی اور سند میں, کسی اور حدیث میں, اور کہہ دے کہ عن عاصم بن سعید, تو اب دو لوگ ہو گئے نا جو عاصم بن سعید کا نام لے رہے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ دو لوگ تو پہچان رہے ہیں, تو گویا شخصیت تو مانی پہچانی ہو گئی, شخصیت جانی پہچانی ہو گئی, لیکن اس کی توثیق کوئی نہیں کر رہا ہے. کسی امام نے اس کو ثقہ نہیں کہا, اس عاصم بن سعید کو, تو پھر کیا ہوگا؟ مجہول الحال ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو گویا اگر برادر کو 2 4 6 10 لوگ بھی جان لیں اور کہہ دیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کے پاس کیا نام ہے, کچھ روایتیں ہیں یا کچھ علم ہے, مگر توثیق کرنے والا کوئی معتبر عالم نہیں, تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ مجہول الحال ہوں گے. تو فرمایا عاصم بن سعید جو ہیں یہ مجہول ہیں, غیر حجہ, مجہول, کیونکہ یہ بقیہ ہی نے ان سے روایت کی. اب روایت کیا ہو رہی ہے؟ دو طرح سے ضعیف ہو رہی ہے. ایک تو بقیہ کے عنعنہ کی وجہ سے, اگر عاصم بن سعید یہاں پر ثقہ راوی بھی ہوں, معتبر امام بھی ہوں, اور بقیہ کہے کہ عن عاصم بن سعید ہے, عاصم بن ابی نجود چلے آئے مان لیجیے, ہے مثلا قاری مقری مثال ہے. تو اگر عاصم بن سعید بہت بڑے معتبر ثقہ امام بھی ہوں, لیکن بقیہ بن ولید اگر عن کہیں گے تو صرف عن کہہ دینے سے روایت کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی. لیکن ساتھ میں ایک مصیبت اور ہے کہ عاصم بن سعید مجہول ہے, تو روایت ضعیف ہو گئی. اب روایت کو پڑھیے. ہم یہاں پر جو زور دے رہے ہیں آپ کو بتانے پہ تاکہ علم حدیث کی بھی بات سمجھ میں آئے, اور آگے ہم اس حدیث کو بھی قبول بھی کریں گے. ضعیف کرنے کے بعد قبول کریں گے کیسے؟ دوسرے لفظوں میں دیکھیے, قال حدثني ابن لانس, لیکن ایک اور مشکل آ گئی اس کے اندر. ابن لانس بن مالک, انس بن مالک کے ایک بیٹے سے روایت بیان کی. ایک بیٹا ہے, انس بن مالک کے بہت بیٹے تھے. کون سا بیٹا نام نہیں آ رہا, یہ بھی مبہم ہے. یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں مبہم, غیر واضح, پتہ نہیں انس بن مالک کا کون بیٹا. یعنی اب تک کی سند اگر پوری صحیح ہوتی تو بھی
یہ والی بات ابن لے انس بن مالک کہنے کی وجہ سے مبہم شخص ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کون ہے، کون سا بیٹا مراد ہے، پتہ نہیں وہ بیٹا ثقہ ہے کہ غیر ثقہ، معتبر کہ غیر معتبر، تو بھی روایت گویا اس اسناد میں کئی مشکلات ہیں۔ وہ اپنے باپ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب روایت کو الفاظ دیکھیے، من احیا سنتی، کہ جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا، جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، تو گویا تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ یقیناً مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب یہ جو معنی نے جو حدیث جو آئی، اسناد بالکل ہلاکت میں چلی گئی ہے، ٹوٹی پھوٹی اسناد ہے، خراب اسناد ہے، اس اسناد سے تو یہ بات صحیح نہیں ہوتی، مگر یہ بات صحیح ہے، حدیث کا معنی صحیح ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو آپ سے محبت نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، آپ کی سنت سے محبت نہیں ہوگی، یہ تو دلیل ہے محبت کی، تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ آگے کی بات دیکھیے، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا، کان معی، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو آپ کے ساتھ ہوگا قیامت میں۔ تو یہ بخاری کی روایت بات آ رہی ہے، مسلم کی روایت ہے، تو معنی اس حدیث کا ٹھیک ہے مگر اسناد صحیح نہیں ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، یہ والی روایت جو آ رہی ہے، بہت ہو گیا، بہت دیر سے یا بہت کافی لمبے وقت سے ضعیف روایتیں آ رہی ہیں ابن بطہ کے یہاں۔ آئیے دیکھیں ایک صحیح حدیث آتی ہے، بڑی پیاری روایت ہے اور بہت بڑے بڑے ائمہ اس کے اندر ہیں۔ قال حدثنا ابو بکر محمد بن بکر التمار البصری، یہ ان کے جو استاذ ہیں ابو بکر محمد بن بکر التمار، ان کے ترجمہ اور ان کی بائیوگرافی لکھنے میں جو یہ محقق ہیں رضا نحسان، ان سے تھوڑا سا مطلب ایک طرح سے وہ ہو گیا، اشتباہ ہو گیا ان کو۔ انہوں نے محمد بن بکر کو محمد بن سری بن عثمان کہہ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ مجھے نہیں ملا، یہ غلطی ہے، جبکہ یہ محمد بن بکر التمار البصری یہ ابن داسا ہیں، ابو بکر ابن داسا بہت مشہور ہیں، ابن داسا ابو بکر امام ہیں بہت بڑے، امام ابو بکر ابن داسا، نام یاد کر لیجئے، ابو بکر ابن داسا، ابن داسا بہت مشہور ہے اہل علم کے نزدیک۔ ابن داسا سنن ابی داود کے راوی ہیں اور امام ابو داود کے شاگرد خاص ہیں، اور بلکہ ذہبی رحمہ اللہ نے، امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ابن داسا یہ ابو داود کو مکمل روایت کرنے والے آخری امام ہیں، ان کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں لیکن سب سے آخر میں جو سب سے آخری راوی اور امام ابو داود کا شاگرد بچا تھا زندہ، جنہوں نے اپنی پوری ابو داود کو ایک ہی اپنے طور پہ پوری پڑھا کر کے روایت نقل کی، وہ ابن داسا ہی تھے۔ ان کے زمانے میں لاسٹ میں کوئی اور نہیں تھا، اسی لیے ابن داسا زیادہ مشہور ہوئے، اور ابن داسا کے نسخے باقاعدہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ابن داسا کا نسخہ ہے، تو ابن داسا بہت مشہور ہیں۔ تو ابن داسا رحمۃ اللہ علیہ یہ ابن بطہ کے امام ہیں، ابن بطہ کے امام ہیں، وہ استاذ ہیں۔ تو کہتے ہیں قال حدثنا ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی، ابن داسا اپنے استاذ ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی، یہی امام ابو داود ہیں، یہ جو سنن ابی داود کے مصنف ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ دیکھیں بڑے بڑے ائمہ آ رہے ہیں، سب سے قائم۔ قال حدثنا سعید بن منصور، سعید بن منصور بہت بڑے امام ہیں، سعید بن منصور اپنے آپ میں ایک ان کی سنن ہے، باقاعدہ سنن سعید بن منصور ہے، تو یہ نقل کر رہے ہیں۔ قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم، عبدالعزیز بن ابی حازم یہ بھی فقیہ، یہ بھی فقیہ ہیں، صدوق فقیہ، اور عن ابی ان کے والد بھی ثقۃ عابد، ابن خزیمہ کہتے ہیں ثقہ، لم یکن فی زمانہ مثلہ، پوری اسناد میں ثقہ اور معتبر لوگ ہیں۔ عن سہل بن سعد الساعدی الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِهُدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ کی قسم اگر تمہاری نشر کی ہوئی ہدایت سے، تمہاری ہدایت سے، تم جو ہدایت لوگوں کو دو پھیلاؤ، تمہاری ہدایت سے اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کسی ایک آدمی کو، خیر لک من حمر النعم، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تو مشہور روایت ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے اور معتبر ہے، اور یہاں پر امام ابن بطہ نے بہت ہی مضبوط لوگوں سے روایت لی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے، اسی پہ انشاءاللہ رکیں گے تھوڑا سا وضاحت کرنے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تربیت کے باب میں، تبلیغ کے باب میں، دین کی نشر و اشاعت کے باب میں یہ بات بہت اہم ہے۔ زیادہ کی فکر میں نہ رہیے، بھیڑ جمع کرنے کی فکر میں نہ رہیے، یہ نہ سوچے کہ میں پوری امت کو اکٹھا کر لوں۔ دیکھیے ہدایت تو سب پا جائیں بلا شبہ اچھی چیز ہے، مگر آپ کا فوکس ایک فرد پہ ہونا چاہیے۔ ہمارا اہتمام خصوصی ایک شخص کی ہدایت پہ ہونا چاہیے، ایک ایک کر کے۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی بڑے بڑے پروگرام کرے، بڑی مجلسیں قائم کرے، جلسے کرے بڑے بڑے، ہزاروں کے لاکھوں کے مجمع، ہم بات پہنچائیں گے لاکھوں تک۔ یہ چیز شرعاً بلا شبہ ایک پیغام پہنچے گا، اچھی چیز ہے، ثواب بھی ملے گا، اور پتہ نہیں ان میں سے بھی کتنے ایک ایک کر کے بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن اصل فوکس دعوت کا کس پہ ہونا چاہیے؟ پتہ لگا ہم بھیڑ کے چکر میں ایک کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں انفرادی دعوت ضرور کرنی چاہیے۔ اور معنی نہیں ہے کہ آپ انفرادی کے ساتھ اجتماعی دعوت بھی کام کریں، لیکن انفرادی کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر زندگی میں صرف ایک آدمی ہدایت پا جائے، ایک شخص، تو یہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کہ مطلب دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہوتی ہیں، ہر عربوں کے یہاں سرخ اونٹ آج بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، اونٹ بذات خود قیمتی ہوتا ہے، سرخ اونٹ آج بھی قیمتی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سرخ اونٹوں سے اور دنیا کی بڑی، یعنی مطلب ملايين سے دنیا کے بہتر ہے ایک شخص کا ہدایت پا جانا، اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سلف کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، عقیدہ سلف کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور ان کے منہج پر چلنے کی توفیق دے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں سنت پر اور توحید پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر اور توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔